کیا چیز ہے جس سے انسان اگر اس کو کر لے تو انشاءاللہ کام بن جاتا ہے آدمی کا، اور مصیبت ہو بھی تو سمجھو مصیبت ٹل جاتی ہے انسان کی۔ پہلے تو یقین کر لے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جو آنے والی چیز اس کو روک نہیں سکتا، جانے والی چیز کو کوئی لا نہیں سکتا، یہ تو بات ہے۔ تو یہ سب چیز دعائے مسعودہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے دعا کی شکل میں ہمیں علاج دیے ہیں۔ دعا مانگنے سے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کریں، اور دعا کیوں مانگیں تاکہ اس میں ہیلپ ملے اللہ کی طرف سے، آپ کو کرنے میں طاقت بھی ہے اور آپ اس میں استعداد سے کریں۔ بہت پیاری بات ہے اور بہت بڑا نسخہ ہے الحمدللہ جی۔ کیا دعا ہے؟ دعا یہ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے، ہمیں بتائی ہے کہ یا اللہ مجھے یقین کا اتنا حسرت ادا کر دے کہ جو کچھ بھی مصائب پریشانی مجھ پر آئے تو وہ سہنا مجھ پہ آسان ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ دعا ہے، اور دعا کس نے بتائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اس دعا کا اثر یہی ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصائب بھی آ جائیں انسان پر، وہ کیا ہے؟ سہل ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں انسان پہ۔ اور کیا چیز ہے جو سہل کرتی ہے، آسان کرتی ہے انسان کو؟ یقین ہے۔ پیاری زندگی 40 سال 50 سال اللہ نے دیے، کتنی ہم بے روی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ سوچیں کس اصول، یعنی خود کس قدر پریشان ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں بلا وجہ باتوں میں۔ کتنا یقین اللہ پاک نے دلایا کہ رزق تجھ تک پہنچے گا، کپڑا تجھ تک پہنچے گا، وہ چیز تجھ تک پہنچے گی، لیکن بے صبر اتنے کہ نہیں، شاید نہیں پہنچے گا، نہیں آئے گا۔ یہی چیز ہے جو انسان کو یقین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس یقین کو ہے بھی نہیں، اور دوسرا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ محنت بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس یقین کو بڑھائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں یقین کو بڑھانا بھی چاہیے، گھٹتا بھی، اونچا بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنی نہیں ہم نے کبھی، اس پہ اگر سنی ہوگی تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کتنا بڑا کلو ہے یہ، کتنا بڑا علاج ہے انسانیت کا، مجھے آپ بتائیں کتنا بڑا انسانی کا علاج ہے کہ اپنے یقین کو اللہ تعالیٰ مجھے یقین کا اتنا ہی حصہ دے دے، یعنی پورا نہیں مانگ رہے، یہ بھی چھوٹا ہی حصہ ہے، یقین کا اتنا حصہ مجھے دے دے کہ مجھ پہ جو دنیا میں پریشانی ہے وہ آسان ہو جائے، سہل کرنا، برداشت کرنا، مجھے پتہ نہ چلے کیا ہے۔ پتہ نہیں جو یقین بڑھ جائے تو پھر تو کیا ہوتا ہوگا اس کا، جو میں نے بتایا آپ، وہ تو ہوا میں اڑتے ہیں انسان، سمندر میں تیرتے ہیں، اتنا بلند یقین رہتا ہے۔ لیکن ہم اتنے ہمت ہار بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں ہو سکتے، اس بہت یہ تو بڑے آدمی کر سکتے ہیں، بڑی باتوں سے ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمت کرے انسان، حضرت فرما دیتے اگر تم ہمت کرو گے تو رحمت بھی ہوگی۔ یہ فکر تھا بہت پسند، میں آج تک اپنے دل پہ لکھا ہے۔ اگر تم نے ہمت کی تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی، تم نے ہمت نہیں کی تو اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی۔ تو جو کام ہو جائے اللہ کی طرف سے، کوئی بیماری آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بجائے رونے کے شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ تیری حکمت ہے میرے مولا، ہم راضی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں یقین کا کچھ حصہ انسان کا بلند ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھیں کہ اب ہماری کمی کیا ہے کہ اپنے یقین کو ہم اونچا کریں اور ٹٹولیں یقین کو، جس کے اللہ نے کہا ہے اللہ خوف علیہم ولا یحزنون۔ اللہ اولیاء اللہ انسانوں ہی پیدا ہوتے ہیں، نہیں، 2 مثالیں آپ کو دی ہیں میں نے، انسان ہی تھے نا۔ حضرت بلال انسان تھے، فرشتہ تو نہیں تھے۔ عذاب بس انسان تھے، فرشتہ تو نہیں تھی، لیکن بلند کیا انہوں نے اپنے یقین کو، ہر چیز آسان ہونا شروع ہوئی ان کے لیے زندگی۔ میرے بھائیو یقین کو بلند کیا جائے، بلند کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یقین کو بلند کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر عطا فرمایا۔ جی لیں حدیث سے بتا رہا ہوں، صاف کہا ہے کہ جو انسان جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنے غفلت برتتا ہے اتنے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔